جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ایسی باتیں لے کر آیا ہوں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. وہ یہ ہے: نمبر 1، مسلمان کسے کہتے ہیں. نمبر 2، مشرک کسے کہتے ہیں. آج میں نے ٹاپک اس لیے اٹھائی کہ آج اکثر مسلمان، چاہے وہ اسکول پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ کالج پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ مزدوری کرنے والے ہوں، چاہے وہ جاب کرنے والے ہوں، اکثر مسلمان ایسے ہیں کہ انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں. جب ایک مسلمان کو خود معلوم نہیں ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو پھر وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا؟ جب مسلمان شرک کرتا ہے، اسے خود معلوم نہیں ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، تو پھر وہ اپنے آپ کو شرک سے کیسے بچے گا؟ تو حضرات، ہمیں یہ دو چیزوں کا معلوم ہونا ضروری ہے. حضرات، ہم سمجھتے ہیں جو آدمی کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ ایمان والا ہو گیا، بلکہ نہیں، اس کا معنی جاننا بھی ضروری ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ بھی پڑھ لیا، معنی بھی جان لیا، اس کے باوجود بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، بلکہ اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے اور اس کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا ضروری ہے. اس کا یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیماری دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالدار بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی غریب بنانے والا نہیں. ایسا یقین اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس کا بھی اس کو یقین ہونا چاہیے. اور تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے. اگر کسی مسلمان نے کلمہ پڑھ لیا، معنی بھی جان لیا، اس پر اس کا یقین بھی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت ممکن ہے، اس طرح اگر اس نے یقین رکھا تب بھی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. تو حضرات، مسلمان ہونے کے لیے نمبر 1 کلمہ پڑھنا ہے، نمبر 2 معنی جاننا ہے، نمبر 3 اس پر اس کا یقین ہونا چاہیے، اور نمبر 4 اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. یہ ساری چیزیں رہنے کے باوجود اس نے اس پر عمل نہیں کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کر اپنے سر کو جھکانا، اپنی پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے ذکر کرنا، کسی درگاہ کے پاس جا کر مرادیں مانگنا، اپنے سروں کو وہاں پر جھکانا، اس طرح اگر عمل نہیں کریں گے، عمل سے ہٹ جائیں گے، تب بھی مسلمان نہیں ہو سکتے. حضرات، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مشرک کسے کہتے ہیں. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتایا جائے گا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچنے میں آسانی ہو، اور اسی طرح لائک کریں، کمنٹ باکس کے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں.